لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ فاتحہ دو آیات پڑھنی تھی. تیسری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. یوم الدین ایک معنی جزا، تو یوم دین جزا کے دن کا مالک. لیمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. سورہ مومن میں آتا ہے کہ اس دن اللہ فرمائے گا آج کون بادشاہ ہے. لیمن الملک اليوم، کوئی جواب نہیں دے گا. للہ الواحد القہار، قہار اللہ ہی آج جو ہے وہ سارے بادشاہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیارات دیے ہیں کہ کتنا عمل کرتے ہیں. دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہمیں دنیا میں اللہ نے پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ بھیجا ہے. ہمارے ہندوؤں کی طرح 7 جنم نہیں ہوں گے، وہ تو عقیدہ جھوٹ ہے، لیکن ہمیں پہلی مرتبہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور یہ آخری ہے. اور اس میں بھی اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کروڑا احسان ہے مالک کا. ٹھیک ہے، تو دنیا میں ہم آئے ہیں آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اکثر جو میں نے دعا سنی ہے وہ یہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا باری تعالیٰ دنیا بہتر فرما اور آخرت بہتر فرما. تو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں بہتر کرنی ہے انشاءاللہ. تو ہم ہر کام سے پہلے یہ سوچیں گے کہ اس میں آخرت میری کیا ہے، اس کام سے متعلق میرے سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور ہمیشہ کے لیے ہماری آخرت ہے، ہمیشہ ہم نے وہاں رہنا ہے. سورہ مومنون کا آخری رکوع آپ اس کو مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہے. وہ کہیں گے دن کا ایک حصہ، ایک دن ہی اس کا ایک حصہ ہم یہاں رہے. انہوں نے 70 سال 80 سال 90 سال بھی حکومتیں کی اور بڑی بدماشیاں کی، سارا کچھ کیا، وہ بھی کہیں گے دن کا ایک حصہ ہم رہے ہیں. تو ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے تو ہونے دیں، آخرت کا نقصان نہ ہو، وہاں بھرنا مشکل ہو جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج تم ایک لین دین اپنا پورا کر لو، کمی بیشی جو ہے معافی تلافی کر لو. قیامت کے دن یہ معافی تلافی نہیں ہوگی. آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے سب سے زیادہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ مفلس کون ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس دھن دولت نہ ہو. فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی. پھر کیا ہوگا، لوگ آئیں گے مطالبہ کریں گے کہ اس نے ہمارا حق کھایا ہے. تو اب وہاں کیا ہوگا، جو حق کھایا ہے وہاں درہم و دینار تو نہیں چلے گا، پھر اس کی نیکیاں کاٹ کے ان کو دی جائیں گی. لوگ آتے جائیں گے، حق کھایا ہے، ہم سے زیادتی کی ہے، تو تمام ازالے ہوں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. مزید لوگ آئیں گے کہ ہمارا اس پر حق ہے، تو اب نیکیاں ختم ہوگی، اب ان کے گناہ اس پہ اوپر ڈالے جائیں گے. فرمایا یہ مفلس ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے آخرت کی فکر کرنا بہت اہم ہے. اللہ نے ہمیں یہ دین سمجھنے کے لیے دیا ہے. بالخصوص نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یہ دین کا ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ میں مزید توفیق دے سیکھنے اور سکھانے کی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو میں سے بہترین شخص وہ جو دین سیکھے دوسروں کو سکھائے. تو ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اسی قرآن کے بدلے میں اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے. تو دنیا بھی بہتر کرنی ہے اور آخرت کو ہم نے بہترین کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی شاہزن صاحب. حضرت یہ جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلہ، اللہ تمہیں صلہ دے گا. جی، تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے. قرآن پاک میں اس عقیدے پر بہت زیادہ اللہ نے قرآن آیات نازل فرمائی ہیں. آخرت کا عقیدہ، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ. کافر کہتے تھے کیسے ہوگا مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی. تو اللہ فرماتا ہے
پہلے کچھ نہیں تھے، میں نے تمہیں بنایا، اب تو تمہارے آثار ہیں۔ حرام مغز ایک ہڈی ہے، وہ رہتی ہے، تو وہ اسی سے پھر اللہ دوبارہ بنائے گا۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اٹھنا ہے۔ تو مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیری عبادت کرتے ہیں اللہ اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اللہ سے مدد مانگنا، اس میں یہ درس دیا گیا ہے۔ اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کارساز اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مدد کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وسیلہ سکھایا ہے۔ بہرحال پہلا درجہ یہی ہے کہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وسیلہ یہ دوسرے آ جاتا ہے اور پھر اللہ کے پیاروں کا وسیلہ، لیکن جتنا ہو سکے اللہ سے تعلق یا اللہ عطا فرما، ٹھیک ہے جی۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، اللہ فرماتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو چاہیے کو میری بات مانے۔ تو اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنا، اور ہم مسلمان الحمدللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ دعا ہے، یہ سورت دعا بھی ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مستقیم صراط راستہ، الذی انہوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ غیر المغضوب، غیر مطلب نہ، مغضوب، مغضوب پڑھیں گے، دعات پڑھیں گے، مغضوبی جن پر غضب ہوا، مغضوب ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے آگے، اس میں فاعل کیسے ہوتا ہے، اس میں مفعول کیسے ہوتا ہے، تو یہ خود ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ اچھا جن پر غضب ہوا، علیہ ان پر، علا بھی ہم پڑھیں گے نحو میں، علا ان پر ہوتا ہے، علینا ہم پر ہوتا ہے، ان پر جن پر غضب ہوا، ولضالین، نہ گمراہوں کے راستے پر، یعنی ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ تو غضب جن پر ہو ان کا راستہ بھی نہیں اور گمراہوں کا راستہ بھی نہیں۔ تو 69 نمبر آیت ہے سورہ النساء میں کہ وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اس میں پھر وضاحت ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ٹھیک ہے۔ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء، صالحین ہیں، اور ان کی سنگت بہت اچھی ہے۔ تو اس صورت پر الگ سی کتابیں لکھی گئی ہیں، سورہ فاتحہ کی مطلب ایک ایک لفظ پر، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو ملیں گی کتاب۔ ڈاکٹر طاہر قادر صاحب کی بھی ایک بار ایک کتاب میری نظر سے گزری تھی صرف اس صورت سے متعلق۔ اس کے علاوہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کی جو تفسیر بیان کی ہے تبیان قرآن میں، بہت قابل دید ہے، اور مختصر تفسیر صراط الجنان، اس میں بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو جب موقع ملے۔ تو یہ صورت جو ہے نا قرآن پاک کی پہلی صورت سورہ فاتحہ، تو ہم اینڈ پہ پڑھیں گے آمین۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کے حساب کا گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب اس میں ہمارا پھر موقف یہ ہے کہ اتنی اونچی آواز سے آمین کہے کہ خود سن سکے، کیونکہ موافقت تب بنے گی کہ اس کی آمین اور فرشتوں کی آمین، ٹھیک ہے جی۔ اور آمین کہنا سنت ہے۔ اب اس میں آگے اختلاف افضلیت میں کہ زیادہ فضیلت والی بات کون سی ہے، آمین اونچا کہنا یا کہ آمین آہستہ کہنا، ٹھیک، اس میں اختلاف ہے، آمین میں اختلاف نہیں ہے۔ جو اہل سنت ہے وہ کہتے ہیں آمین، اس حدیث کی جو روح ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے آمین آہستہ کہنی ہے۔ باقی جو اونچی آواز سے کہتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہے، تو فضیلت پر دلائل ہے کہ افضل وہ اونچا کہنا ہے یا افضل آہستہ کہنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دعا ہے، دعا میں گڑ گڑانا ہے، عاجزی ہے، اور خاص طور پر یہ کہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہے۔ سورہ فاتحہ پھر یہ نبی علیہ السلام فرماتے جس نے سورہ یہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے جی، فاتحہ، تو اس کی نماز نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آگے تفصیل آ جاتی ہے کہ یہ ہر بندے نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا
تو اس میں یہ ہے کہ امام نے پڑھنی اور مقتدیوں نے پڑھنی ہے، اور سوری امام نے اور منفرد نے پڑھنی، مقتدی سنیں گے، ٹھیک ہے جی، مقتدی کیا کریں گے؟ سنیں گے، ٹھیک ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری مسلم میں روایت ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اس میں جو راوی ہیں، ٹھیک ہے جی، سفیان بن عیینہ، یہ اہم راوی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امام اور منفرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ قول ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 822 نمبر، اس میں موجود ہے کہ یہ امام اور منفرد کے لیے ہے، اور مقتدی کے لیے تو یہ حدیث ہے مسلم میں کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی خاموش رہیں، اور قرآن پاک میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ امام قرات کرے گا، مقتدی اس کو کیا کریں گے؟ سنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ میرا اس پر مناظرہ بھی ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اہل حدیث مکتب فکر کے لوگوں سے ہوا تھا مناظرہ۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے ہم قرآن سے پڑھیں گے، قرآن سے دلائل لیں گے، پھر بخاری مسلم سے، اور اس کے بعد پھر نیچے آئیں گے۔ تو قرآن پاک میں جب حکم ہے کہ قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، اب تم نے بتانا ہے کہ قرآن پڑھا جائے آگے اور بھی پڑھو، وہ جواب نہ دے سکے۔ پھر میں نے کہا بخاری مسلم کی روایت آپ نے لانی ہے جس میں یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، تم یہ لانا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے۔ وہ ان کے پاس بھی ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر بالآخر میں نے لاہور جانا تھا، کسی کا کہیں تقریر تھی میری، لاہور جانا تھا، تو میں نے کہا کہ ابھی میں آپ کو وائس میسج کرتا ہوں تو لہٰذا اس کا جواب دیجیے گا، تو میں نے سارے دلائل رکھے۔ تو اس میں پھر میں نے ان سے کہا کہ تمہارے جو اہل حدیث کے جو امام ہیں ان کا نام ہے ابن تیمیہ، ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، انہوں نے 23 جلد میں کہا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے، کہ امام کی قرات سننا نہیں چاہتا۔ اس بات پہ ان کو بہت تکلیف ہوئی، اور پھر وہ مناظرہ یعنی بھاگ گئے، بلکہ وہ گروپ جو تھا واٹس ایپ کا وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈسمس کر دیا۔ بعد میں کہنے لگے مفتی علی نواز نے جو ہے نا وہ گستاخی کر دیا۔ میں نے کہا میں نے گستاخی کون سی کی بھائی؟ میں نے تو آپ کو امام کا قول سنایا ہے، آپ کے امام ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے، کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ یہ سارے دلائل جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے، یہ میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اس میں سارے دلائل ہیں، پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے معمول باحادیث، تو یہ اس میں بھی میں نے ایک پورا چیپٹر یہ ہے، اور اس میں انشاءاللہ کبھی آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس کا۔ تو یہ سورہ فاتحہ آپ کی کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئے۔ جی شاہدین صاحب۔ حضرت یہ اس صورت میں جیسے آپ نے بولا کہ وہ گدھا ہے کیونکہ اس کو امام کی قرات نہیں سنی، تو اس صورت میں تو غیر مقلدین اہل حدیث کی طرف سے یہ جواب آ سکتا ہے نا کہ وہ غیر سری نماز کی بات ہو رہی ہے، یعنی مغرب عشاء اور فجر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں امام زور سے قرات کرتا ہے۔ چلو اس میں تو گدھے بن گئے نا پھر۔ اس میں تو بن گئے نا۔ باقی ظہر اثر اس میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے 888، آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، راوی کو شک ہے عصر کی نماز پڑھی آپ نے، تو پیچھے کسی نے قرات کی سورہ اعلیٰ کی، تو آپ نے فرمایا کون مجھے میری قرات میں خلل ڈال رہا تھا؟ تو آپ نے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا، ظہر کی نماز تھی، تو وہ پتہ چل گیا کہ ظہر میں بھی قرات نہیں کرنی، امام کے پیچھے آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، تو آپ فرمایا میری نماز میں خلل ڈال رہا تھا۔ جب حدیث میں ہے ابن ماجہ میں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، بس پھر آپ نے چپ رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا حضرت، اگر آپ کی کتاب کا بھی نام پتہ چل جاتا۔ میں سینڈ کر دوں گا گروپ میں انشاءاللہ، وہ آپ چلیں، صحیح صحیح، پی ڈی ایف جزاک کر دوں گا تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ چلیں ٹھیک جی، اب آتے ہیں جی تختہ سیاہ کی طرف۔ جی برہان بھائی، کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا، جی جی، تو اس میں نے کچھ پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ سبق پوچھنا ہے۔ ذالک کتابن آپ میں سے عدنان صاحب نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ صحیح لکھا ہے انہوں نے عدنان صاحب نے، تو ایک اس میں تلک اجازتن بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عدنان صاحب آپ اردو سے عربی کریں۔ جی جی حضور۔ جی وہ کیا ہے؟
ما هذا. نہیں، وہ ہے اچھا وہ ٹھیک ہے. ما ذالک. ما ذالک. اچھا یہ کیا ہے؟ ما هذا. ٹھیک ہے. اچھا وہ چٹائی ہے شاہزین صاحب، وہ چٹائی ہے. جی ترجمہ کرنا ہے. جی جی. ذالک حصیر. ذالک حصیر. حصیر. ٹھیک ہے جی. بابر حسین شاہ صاحب، وہ مینارہ ہے، وہ مینارہ ہے. جی ذالک میزانتن. ہاں شاباش، ذالک میدنت. جی برہان بھائی وہ فریم ہے، وہ فریم ہے. حضرت جو مینارے کے بارے میں دل کا تلکا سوری، ہاں جی وہ مؤنث ہے تو تلکا آئے گا. شاباش شاباش، آپ نے توجہ دلائی، میں ادھر کی تھا. جی جی برہان بھائی. حضرت وہ فریم ہے ذالک اطار. ہاں ذالک اطارون. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی یہ دوات ہے. سید عثمان شاہ، یہ دوات ہے. چلے بابر شاہ صاحب، بابر صاحب یہ دوات جی ہے. یہ بات ہے. جی تلکا دواتن. یہ جی ہاں ہی دواتن. ہی دوات، یہ کتاب ہے. ہاذا کتاب. ہاضا کتاب. ٹھیک ہے نا. وہ امرود ہے. چلے پھر اس کو وہ چوہا ہے. وہ چوہا ہے. عدنان صاحب. جی ہو چکا ہے. جی ذالک فارن. پانی بھی. ذالک فارن. ہاں ذالک فارن. وہ کھجور کا درخت ہے. شاہزین صاحب وہ کھجور کا درخت ہے. ذالک نخیل. ذالک نخیل. جی یہ امرود ہے برہان بھائی، یہ امرود ہے. حاجی اجازت. تو اب جو یہ سبق ہے نا ہمارا انشاءاللہ عربیہ کا، یہ آپ نے پڑھنا ہے، کوشش کر کے آنی ہے. آگے یہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو خود ہی کرنا ہے. یہ میں صرف آپ کے ساتھ ہوں گا، پریکٹس کراؤں گا. ٹھیک ہے جی. جی برہان بھائی اب آپ نے پڑھنا ہے الدرس الثالث. جی ایل باراسنگا، ثور بیل، ہم، بقرۃ گائے، ہم، ذئب بھیڑیا، شاۃ بکری، ہم، اسود کالا ہم، مذکر کے لیے، ہم. سودا کالی مؤنث کے لیے، کبیر بڑا، کبیرۃ بڑی، صغیر چھوٹا، صغیرۃ چھوٹی. صغیرٌ چھوٹا، صغیرۃ چھوٹی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، گول تا آئے گی تو مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. شاباش. ایل باراسنگا. جی جی آگے پڑھوں حضرت. ہاں جی ہاں جی. آگے ہے سور اسود. اسود. اسود ہاں یعنی کالا بیل. ہاں، اصل میں یہ جو سبق ہے نا، یہ تیسرا سبق، یہ موصوف صفت کا ہے. موصوف اور صفت وہ آگے ہم پڑھیں گے. یہ پہلا سورن بیل، صفت اس کی اسود کالا بیل. ہم صفت پہلے استعمال کرتے ہیں اردو میں کہ کالا بیل. عربی میں پہلے موصوف ہوتا ہے، اس کے بعد صفت ہوتی ہے. سورن اسود کالا بیل. جی آگے ہے بقرۃ سوداء، ہم، کالی یعنی گائے. کالی گائے. شاباش. ذئب کبیر بڑا بھیڑیا. ہم، اس کے بعد ہے ذئب صغیر چھوٹا بھیڑیا. جی شاۃ صغیرۃ چھوٹی بکری. جی جی عدنان صاحب. جی جی ثور کبیر. ہاں یہ بڑا ہاں شاباش. یہ بڑا بیر ہے. پہلے دو لفظ دیے نا، اب جی آپ جی کو لفظ بڑھا دیے. ہاذا بقرۃ کبیرۃ. شاباش. یہ حاضی گائے حاضی. بکری ہے. یہ گائے حجی حاضی
حاضی بقرۃ کبیر، یہ بڑی گائے ہے، یہ شاباش، بڑی بڑی گائے گائے ہے، کبیر، دیکھو کبیرن بڑا، کبیرتن جی جی بڑی، جیسے بڑی، یہ بڑی گائے ہاں ہے، جی 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 ٹھیک ہے. جی آگے شاہزین، شاہزین. جی حضرت. ہاں جی آگے. ہاں ذالک ذئب اسود جی تلک شاۃ سوداء. اس کا ترجمہ کیا ہوگا ذالک ذئب اسود. جی جی ذئب اسود، اس کا ترجمہ ذالک وہ ذئب بھیڑیا، اسود کالا، وہ کالا بھیڑیا ہے. اچھا اچھا. یہ جی وہ جملہ پورا ہو کل. جائے گا. اچھا کل ہم نے سبق پڑھا تھا نا نحو میر کا، جی جی ٹھیک ہے، اس میں ایک تھا مفرد اور ایک تھا مرکب. ٹھیک ہے جی جی. تو مفرد کی تعریف کیا ہے؟ اکیلا جو ایک بامانہ لفظ. واحد ہو، واحد پر دلالت کرے، ہاں ایک، جو ایک ٹھیک واحد ہے. ہو، ہاں جیسے ایل اور یعنی مرکب جو دو یا دو سے زائد. ہاں مرکب دو یا دو سے زائد. اب دیکھیے یہ دو اور دو سے زائد آ گئے. ٹھیک ہے، اب یہ پورا جملہ بن جی جی جائے گا. اچھا اس میں آگے آپ نے پڑھا تھا مرکب مفید. جی بابر شاہ صاحب، مرکب مفید کیا ہوتا ہے؟ بابر شاہ صاحب، مرکب بات کرنے والا بات کرے، خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو. ٹھیک ہے، تو اب ایسا آپ کو مرکب پتہ جو چلا بامانی ہو، یعنی ایسا جملہ جو بامانی ہو. کا معنی ہو ذالک ذئب اسود، وہ کالا بھیڑیا ہے. اب بامانہ لفظ ہو گیا، ہر چیز پتہ چل گئی، تو یہ جی آپ جی کا مرکب مفید ہو گیا. ٹھیک ہے صحیح. جی. یہ اب اوپر جو ہے نا ثور اسود، ٹھیک ہے جی، تو کالا بیل، یہ مرکب غیر مفید ہے. مرکب مفید ہوتا ہے جہاں بات مکمل ہو جائے، سننے والے کو خبر طلب معلوم ہو جائے. اور مرکب غیر مفید ہوتا ہے کہ بات کرنے والا خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں ثور اسود، اب دو تو لفظ ہے نا، مرکب تو ہے، تو اب یہ کہ اس میں خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی. خبر سے مراد یہ کہ اس کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ جو کالا بیل کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. طلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب لے آؤ کالا بیل، یا اس کو پکڑو. ٹھیک ہے، تو یہاں میں نے آپ کو الگ سے وہ سمجھا دیا اس میں بھی. ٹھیک ہے. اب ایک ذالکہ میں وہ مینشن ہے، اس لیے یعنی یہ مرکب مفید ہوگا کیونکہ وہ اشارہ ہے کہ وہ کھڑا ہاں ہے، یعنی وہ جی ایک ڈائریکشن میں کھڑا ہے، اس لیے. ہاں نہیں نہیں، اس لیے نہیں، اصل میں جملہ ذالکہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور اچھا ذئب پورے جملے کے ساتھ. پورا ٹھیک ہے جملہ ٹھیک ہے، ہے، یہ بلکہ پورا جملہ ہے. ٹھیک صحیح ہے نا. صحیح. وہ یعنی یہ اس میں اشارہ ہے، اور ذئب کبیر مشار الیہ ہے، وہ ٹھیک ہو کالا گیا. بھیڑیا ہے. تو پورا جملہ یہاں ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نحو میر کے سبق بھی ہم نے دہرائی کرنی، اسی طرح آگے آئے گا، پھر ہم صرف کی بھی اسی طرح دہرائی کریں گے، تو وہ چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں گی. تلک شاۃ سودا. جی شاہزین. وہ کالی بکری ہے. ہاں وہ کالی بکری. اب دیکھیں نا بات مکمل ہو گئی. ذالک عیل کبیر. جی جی وہ ہاں جی آگے کیا لکھا ہے؟ بارہ. ایل کبیر. ہاں جی وہ بارہ سنگھا. ہاں وہ بڑا بارہ جا- سنگھا ہے، جی وہ بڑا بڑا جی. بارہ سنگھا ہے. ٹھیک ہے. محاذا یہ کیا ہے، محاذی یہ کہیے آپ نے پیچھے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے پڑھیں جی. حاذا. جی حاذا بران بھائی آپ نے حاذا. یہ هذا عجیل، شاباش. حیا آگے حاذہی. هذه شاة، شاباش. تل کا تلك یہ بقرۃ، بھاکراتن. ٹھیک ہے. ما حاذہی. یہ ہے ما هذه، یہ گائے ہے نا، هذه بقرۃ. حاذی. تو آپ کے ہاں میرے خیال میں وہاں عربی تو بولی جاتی ہے کہ انگلش ہی چلتی ہے؟ حضرت انگلش ہی چلتی ہے. اچھا انگلش چلتی ہے. اچھا تو حاذہی بقراتن. ما حاذا هذا ثور، ثور. ما حاذہی. هذه قطة. حاذی قطۃ. ٹھیک ہے جی. آگے عدنان صاحب. ما ذالکہ. ذالکہ یہ ہے کیا؟ زیبن. بیڑیا. اچھا بیڑیا. زیبن. ٹھیک. ذالکہ زیبن. ہاں ما ذالکہ وہ کیا ہے، تو اس کو آپ ذالکہ قطۃ، نہیں بکری ہے کیا؟ نہیں نہیں ہاں یہ بکری نہیں ہے، یہ بھی یہ ہے
ذیبن اسود، یہ ذیبن ٹھیک ہے نا، ابید، 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 ہاں ابید سفید، ما تل صحیح ہے، کا، ابید، ہاں تل کا قطتن، تل کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگلا جو آپ کا ہے ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس کو جو اردو ہے اس کو آپ نے عربی کر کے آنی ہے. جب آپ یہ اردو کی عربی کریں گے نا غالباً پورا سبق آپ کا دوہرا ہی ہو جائے گا. جب آپ اس سبق کو اچھی طرح سے دوہرا لیں گے نا تو آپ کی یہ تمرین آپ کی خود بخود ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا ہوگا. یہ اب آپ جو پڑھ رہے ہیں نا یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ بس ایک دو لفظ آگے، یہ آگے چل کے یہ دریا بنیں گے سب. اس میں کیا ہوں گے اب ماشاءاللہ 3 سبق آپ نے پڑھ لیے، اس کی جو ہم کل دہرائی کریں گے تینوں کی انشاءاللہ، تو پھر یہ انہی کے پھر الگ الگ جملے بنائیں گے یہ وہ اس طرح. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں صرف کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو صرف میں ہم نے پہلے تو پڑھا تھا جی، تو پہلے تو ہم نے پڑھا تھا حرف اصلی اور حرف زائد. ٹھیک ہے جی. تو شاہ صاحب بتائیں، بابر شاہ صاحب، حرف اصلی اور حرف زائد میں کیا فرق ہے؟ بابر شاہ صاحب حرف اصلی اور حرف زائد میں کیا فرق ہے؟ جی شاہ زین آپ بتائیں، حرف اصلی اور زائد میں کیا فرق ہے؟ جی، حروف اصلی وہ حروف ہیں جو فا عین اور لام پر آئیں، اس کی جگہ پہ آئیں، اور حروف ہاں زائد اور حروف زائدہ وہ حرف ہیں جو اس کے علاوہ ہوں، جیسے ضربا میں الف. جیسے ادرب، اب ہاں جیسے اکرم میں افعال. ٹھیک ہے جی. جی یہ زائد ہیں. جی برہان بھائی. حضرت سوال یہ تھا کہ جیسے حرف کی آپ نے مثال دی ہے کہ دارابا میں اگر ادربا ہوگا تو دارابا تو فعل کی یعنی مثال تھی نا، تو جی جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو یہ فعل ہے یہ رباعی ہے یا پھر یہ حرف اضافی ہے؟ ہاں اچھا سوال ہے. سوال یہ کہ جو بھی فعل ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ رباعی ہے ثلاثی ہے، تو وہ جو اس کی فعل کی جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے نا وہ دیکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے سر. مثلا یہ دارابا اس یدرب بھی ہوگا، یدربون بھی ہوگا، ادرب بھی ہوگا. تو اب آپ اس کی ماضی لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ آگے ہم دیکھیں گے ماضی کیسے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ماضی اصل ان حروف سے نکالتے ہیں جو مثلا یدربون ہے نا، تو آپ نے اس کے نیچے لکھنا یدربون یفعلون. کیا لکھنا ہے آپ نے؟ یفعلون. تو جو فاعل لام کے مقابلے میں جتنے بھی حروف آئیں گے وہ اصلی ہوں گے. یعنی ہم نے ماضی میں جا کے دیکھنا ہے کہ اگر حروف اصلی ہاں ہیں یا نہیں. جی جی ہاں ماضی میں دیکھنا. اب دیکھیں نا یہ ہے حرف اصلی جیسے دارابا بر وزن فعلا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی ماضی میں 3 ہے تو ادھر بھی 3 ہے. دعات جو ہے وہ فا کے مقابلے میں، را جو ہے عین کے مقابلے میں، با جو ہے لام کے مقابلے میں. تو یہ 3 حروف اصلی ہو گئے. آگے آگے اکرما یہ بر وزن افعل ہو گیا. تو حمزہ کے مقابلے میں ہو گیا. باقی فا کاف کے مقابلے میں، عین را کے مقابلے میں، میم لام کے مقابلے میں. پھر یہ 3 جو ہے نا کاف را میم کرم یہ اصلی ہو گئے، اور حمزہ یہ حرف اضافی ہے. تو ہمارے پاس ایک میزان ہے. ٹھیک ہے نا. ترازو ہے. اس ترازو سے ہم سب کو کیا کریں گے تولتے جائیں گے تو باقی نکلتے جائیں گے. ٹھیک ہے. یاد رکھے پیارے بھائی کہ حرف اصلیہ ثلاثی میں 3 ہوتے ہیں. ثلاثی ہوتا ہے نا جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ ثلاثی میں 3 حرف اصلیہ ہوتے ہیں، عین اور ایک لام. فا عین اور ایک لام جیسے دارا با پر وزن فا آ لا. ربائی میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں، فا عین اور 2 لام. دہرجہ بروزن فا للا، فا عین اور 2 لام. ٹھیک ہے یہ اصلی ہوتے ہیں. خماسی میں 5 ہوتے ہیں، 3 فا عین اور 3 لام. جہ مرسن بروزن فا لالی لن. ٹھیک ہے جی. جی شاہ صاحب. مفتی صاحب یہ بھی جب ہم نے یہ پڑھا ہے حرف اصلی میں اکرما، تو بر وزن تھا افعالا، اس میں 4 حروف آ رہے ہیں. تو جی جی اب نیچے ہم نے پڑھا ہے کہ داربا سے نیچے دہراجا، اس میں فعال آ رہا ہے، تو جی اوپر الف آ رہا تھا، یہاں پہ 2 لام آ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ذرا سمجھا دیں.
ہاں اس میں انہوں نے پہلے صرف یہ بتایا کہ حرف اصلی میں فا عین ایک لام آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو حرف زائد ہوتا ہے اس میں فا عین اور اچھا یہ ہے، یہ والا جو مثال ہے نا اکرم والی اور در، یہ ثلاثی کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ادھر ہے وہ ہے ربائی کی مثال ہے، جیسے آپ نے ربائی میں دہرجہ بر وزن فعلل، ٹھیک ہے، تو یہاں حمزہ نہیں ہے، حمزہ یہاں فاعل اور دو لام آگے اضافی دو لام ہوں گے، ٹھیک ہے، شروع میں حمزہ نہیں آ سکتا، وہ حمزہ اضافی ہوگا، یا اور یا ہوگی فا، یا اس کے علاوہ واؤ ہو جائے گا، وہ اضافی ہوگا۔ یعنی اس کو ہم کیسے کریں گے؟ دہرجہ بر وزن فعلل، دہرجہ فعلل، فاعل اور دو لام، یہ چاروں کو چارے اصلی کرائیں گے۔ یہ آگے اس کی پھر گردانیں آئیں گی، تھوڑی ہوتی ہے لیکن گردانیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی جی اگر تو جی 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 تو جی فرمائیں۔ اکرامہ کا بھی اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، فعلالہ کے ساتھ نہیں، اکرامہ کو؟ اکرم وہ ثلاثی ہے، وہ آگے آ رہا ہے، اکرم جو ثلاثی مزید فی ہے، یہ فعل اللہ اچھا ہے نا، ہاں فعل اللہ جو ہے نا یہ ربائی ہے، وہ آگے نیچے آ رہا ہے، وہ مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی، یعنی ثلاثی میں اضافہ، ٹھیک ہے، وہ آگے آ رہا ہے، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا۔ خماسی 5 ہوتے ہیں، فاعل اور 3 لام، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ثلاثی کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں 3 حرف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، یہ مجرد ہے، ضرب بر وزن فعلل۔ ثلاثی مزید فی وہ کلمہ جس میں 3 حرف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد ہو، جیسے اکرم بر وزن افعل، 3 حرف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف کیا ہو؟ زائد ہو، تو اکرم ماضی میں بھی الف ہے تو یہ زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ربائی کی بھی 2 قسمیں، ربائی مجرد، ربائی مزید فی۔ ربائی مجرد وہ کلمہ، مجرد کہتے ہیں اکیلے کو، وہ کلمہ جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے دہرجہ بر وزن فعلل، یہ ربائی مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ربائی مزید فی 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد ہو، جیسے تدہرجہ تفعلل۔ اسے خماسی کی بھی 2 قسمیں، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، ٹھیک ہے۔ جیسے خماسی مجرد وہ کلمہ جس میں 5 حرف اصلی کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جہ ماری شن بر وزن فعلل۔ اور خماسی مزید فی وہ کلمہ جس میں 5 حرف اصلی کوئی حرف زائد ہو، جیسے خندری سن پرانی شراب، پرانی گندم بر وزن فعلل، ٹھیک ہے۔ تو ایک کو بھی یاد کر لیا نا، باقی آسان ہو جاتے ہیں۔ مجرد جس میں 3 حرف اصلی ہوں ثلاثی میں، ربائی میں 4 ہوں اور خماسی میں 5 ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے اس کی کیا آ جاتی ہے؟ مزید فی۔ تھوڑا سا انشاءاللہ اس کو ٹائم دیں گے تو یہ اس کو آپ نے ایسے فی الحال ایسے ہی رٹنا ہے، اگر کوئی چیز کنفیوژن کر رہی ہے نا کوئی مسئلہ نہیں، آگے خود یہ نکل جائے گی کنفیوژن، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں گردان کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ گردان سب نے سنانی ہے، اس میں کوئی زبان خاموش نہ رہے، کہتے ہیں نا کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ جی بابر شاہ صاحب ماضی کی گردان سنائیں۔ صیغہ واحد مذکر غائب، آپ داربا داربا، شاباش شاباش، ایسے عربی سنانی ہے سر۔ جی داربا داربا داربو داربت داربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا۔ درب تو دربنا، تو یہ آپ زبانی سنا رہے ہیں کہ دیکھ سنا رہے ہیں؟ یہ میں نے پریکٹس کی ہے آج۔ چلے ماشاءاللہ، اس کا نا بڑے مزیدار کام ہے، یہ جو صرف ہے نا، اس کو آپ چلتے آتے جاتے، کام پہ جاتے، کام سے واپس آتے، کام کرتے، اس کو آپ ایسے زبان پہ دہرائیں، جیسے تسبیح نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ آپ کی تسبیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، ہاں اس اس میں اس کو دفعہ آسانی ہوئی ہے، صرف ہاں وہ جو الفاظ معنی کرتے ہوئے تھوڑی سی وہ پریشانی ہوئی تھی۔ صرف آپ نے سب سے پہلے عربی کو رٹنا ہے، الفاظ معنی خود آ جائیں گے، الفاظ معنی کو نہیں رٹتے، وہ صرف سمجھتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ عربی کو آپ نے جی رٹنا ہے، دربا دربا دربو دربت دربنا دربتا دربتما دربتم دربتم دربتما دربتن دربت دربنا، بس عربی کو رٹیں گے نا تو وہ پھر ایک دن ہم اس کی پریکٹس کریں گے، معنی کے وہ خود ہی آ جائیں گے، معنی خود ہی آ جائیں گے، وہ اس کے ساتھ پیچھے آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ شاہزین صاحب جی حضرت، جی ماضی سنائیں۔ داربا کے باب کا جی 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 داربا داربا دربو دربا دربدا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربت دربنا۔ ماشاء اللہ انہوں نے اس کو دیکھا۔ جی عدنان صاحب جی
ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. جی 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 برہان بھائی. جی سر. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. ضربتو ضربنا. جی آفتاب صاحب سنا لیں گے. آفتاب صاحب چلیں. تو ماشاءاللہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے رٹا لگانا ہے بابر صاحب، عربی میں صرف. ٹھیک ہے. اب اس کا جو یہ ہوتا ہے ضربا کا معنی ہوتا ہے مارنا. ٹھیک ہے. یہ میں نے پہلے بھی ہم نے اس کو پریکٹس کی ہے. تو یہ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے. واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. واحد متکلم، جمع متکلم. ضرب تو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. ٹھیک ہے. تو فی الحال آپ نے اس کو رٹنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہم معنی بھی کر لیں گے. اگلا جو سبق اس کے ساتھ ہے یہ مجہول. دوریبا 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 دوریبو دوریبت دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتما دوریبتم دوریبتی دوریبتما دوریبتنا دوریبتو دوریبنا. ٹھیک ہے. اسی طرح آ جائے گا سارا. دربا دربا دربو آپ کو یاد ہو گیا. اسی طرح صرف آپ نے عربی کو رکھنا ہے. دوریبا دوریبا دوریبو دوریبت دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتما دوریبتم دوریبتی دوریبتما دوریبتنا دوریبتو دوریبنا. اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تین کو الگ کر لیں. دوریبا دوریبا دوریبو دوریبت دوریبتا دوریبنا دوریبتا دوریبتما دوریبتم دوریبتی دوریبتما دوریبتنا دوریبتو پھر دوریبنا. دو کو الگ کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ چلتے پھرتے کا کام ہے. یہ الگ سے بیٹھ کر اس کو ٹائم نکالنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ایک مطلب سمجھ لیا 2 منٹ کے لیے، پھر اس کو آپ چلتے پھرتے کام کاج کرتے اس کو آپ نے پریکٹس میں لانا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیگا یعنی ماضی مجہول کا. دوریبا مارا گیا وہ ایک مرد. سیگا واحد مذکر غائب وہی ہے. مارے گئے وہ 2 مرد، مارے گئے وہ سب مرد، مارے گی وہ ایک عورت، مارے گی وہ 2 عورتیں، سب عورتیں. مارا گیا تو، مارے گئے تم سب، تم 2، تم سب، تو ایک واحد مونس ایک عورت ماری گئی، تم 2 عورتیں ماری گئی، تم سب عورتیں. دوریب تو میں مارا گیا، دوریبنا ہم مارے گئے. یہ صرف ایک سیمپل ہے. اسی پر ہم سارا کچھ لائیں گے. جیسے نوسیرا مدد کی گئی، نوسیرا اس ایک آدمی کی مدد کی گئی، ان 2 کی گئی، ان سب کی گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نوسیرت اس ایک عورت کی مدد کی گئی. جیسے وہ ہے کو سیرت. ٹھیک ہے. کو سیرت یعنی اس کے جس نبی علیہ السلام کے بارے میں کو سیرت رباعیت ہو، آپ علیہ السلام کا رباعی دانت ٹوٹا. تو اسی طرح آپ آرام سے جو ہے نا وہ ایک عربی کی معنی کو خود نکال لیں گے. جی بابا شاہ صاحب. اچھا مفتی صاحب تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. فعل ماضی جو ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے اس کے بعد یہ ماضی مجہول، یعنی مجہول سے کیا مراد ہوگی؟ ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے فاعل کا ہمیں علم ہے. مثلا اس نے مارا، یا تو ہمارے ذہن میں ہوگا کس نے مارا، فلاں آدمی نے مارا، یا اس کا نام ساتھ میں ہوگا. جیسے عبداللہ نے مارا. ٹھیک ہے. تو عبداللہ نے مارا، پھر عبداللہ نے ایک بات کی، عبداللہ نے پھر یہ کہا، اب یہ کہا عبداللہ نے کہا، پھر آگے کہتے ہیں اس نے کہا. تو وہ پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کہا. یہ اس کی فائل کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ضمیر اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب پہلے اس کا نام لیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پھر آگے جیسے ضرب تو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. اب اس میں پتہ ہے فائل کا، ضربتا تو نے مارا. اب مجہول میں فائل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے مارا ہے. اب یہ مفعول کا ہوتا ہے کہ مارا گیا. دوری میں مارا گیا وہ ایک آدمی، مارے گئے وہ 2 آدمی، مارے گئے وہ سب آدمی. اب مارے گئے مفعول ہے. ٹھیک ہے. کس نے مارا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں مجہول. فعل کا ماضی مجہول ہے کہ اس کے فاعل کا پتہ نہیں کہ کون ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو اس نے آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہے گا اس چیز کا. تو آپ نے اس کو رٹنا ہے. یہ رٹنے والی چیز ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. رٹنے کا بھی مزہ آئے گا. اب جی آتے ہیں ہم نحو میر کی طرف. جی شاہزین صاحب اس کا خلاصہ بیان کریں جو ہم نے کل پڑھا تھا. جی حضرت کل ہم نے پڑھا تھا نحو میر میں غالباً جی مجھے یاد آ گیا. مرکب مفرد کا ہم نے پڑھا تھا، اور پھر مرکب کی اقسام پڑھی تھیں، اور جو ہے نا اس کے بارے میں جو محمل اور
محمل موضوع پہلے وغیرہ اس پہلے آپ مفرد کی تعریف بیان کریں. مفرد کسے کہتا ہے؟ یہ مفرد ایک وہ اکیلا بامانہ لفظ کو کہتے ہیں، اور مرکب جو ہوتا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے جس کو جملہ بھی کہتے ہیں. کوشش کریں جو عبارت یا لکھی ہوئی ہے نا اس کو آپ یاد رکھیں گے نا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی مفرد وہ اکیلا لفظ جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے، ایسے لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. مفرد کو پھر کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. مرکب وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زائد کلموں سے بنے یا کلموں کا مجموعہ، جیسے غلام و زیدن، یہاں 2 ہیں. ٹھیک ہے. پھر مرکب کی اقسام، مرکب مفید اور غیر مفید. مفید وہ جو بات کرنے والا اور بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو. خبر سے خبر معلوم، جیسے زید قائم طلب، جیسے اضرب زید کمار. اب اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں. تو ان مرکب مفید، جملہ، کلام تینوں ایک کے نام ہے، تو ان میں سے ایک نام چوز کیا جملہ. جملے کی 2 قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ. جملہ خبریہ وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، جملہ خبری. جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے. اگر زید نہیں کھڑا تو ہم کہیں گے جھوٹا ہے. ضرب زید، زید نے مارا ہے، تو اب اس کے اگر مارا ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، نہیں مارا تو ہم کہیں گے جھوٹا ہے. جملہ خبریہ. پھر اسی جملہ خبریہ کی قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، 2 قسمیں ہیں. جملہ اسمیہ کی تعریف، وہ جملہ جس کا جزء اول اسم ہو، جیسے زید عالم. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی جزء اول اسم ہے؟ وہ آگے اسم کی علامات آپ پڑھیں گے تو اسے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا پہلا جو ہے نا زید عالم، زید کو مسند الیہ کہتے ہیں اور اسے مبتدا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں اس کی ابتدا ہو رہی ہے. اور اس کا جزء ثانی جیسے عالم، اس کو مسند کہتے ہیں اور اسے خبر بھی کہتے ہیں. 2 معنی ہو جائے. تو یہ بھی آپ کے مسند الیہ، مبتدا، مسند اور خبر. مسند کہتے ہیں یعنی نسبت، مسند الیہ جس کی طرف نسبت ہو. ٹھیک ہے. زید عالم، زید مسند الیہ ہے، عالم مسند ہے. مسند الیہ یعنی اس کی طرف نسبت ہے، کس کی؟ عالم، علم کی. زید عالم، زید عالم ہے تو علم اور جو عالم ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے. دوسرا مبتدا و خبر. زید یہاں بات شروع ہو رہی ہے، زید ہے تو خبر کے عالم، زید عالم ہے. یہ تھوڑی سی یہ چیز انہوں نے اضافی آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تھا جملہ اسمیہ کہ جس کی پہلے جز اسم ہو. پھر آگے جملہ فعلیہ، وہ جملہ جس کا جز اول فعل ہو. تو یہ بھی آگے پتہ چل جائے گا کہ فعل کی اقسام سے، کہ جیسے ضرب زید، ٹھیک ہے، زید نے مارا. اس کا جو پہلا جز ہے نا ضرب، تو یہ مسند ہے اور فعل بھی سے کہتے ہیں، فعل. ٹھیک ہے. مسند یعنی ضرب مارنے کی جو نسبت ہوگی پھر زائد زید کی طرف ہوگی. اور دوسرا جو زید ہے نا تو اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، تو اس پہلے فعل کی نسبت اس کی طرف ہوگی، زید نے مارا. اور دوسرا اس کو فاعل کہتے ہیں، ضرب فعل، زید الفاعل. ٹھیک ہے. ضرب مسند، زید المسند الیہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ ضرب فعل ہے اور زید اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. فائدہ، مسند حکم کو کہتے ہیں یا نسبت کو. اور مسند الیہ وہ جس کی طرف حکم لگایا جائے. ضرب مارنا کا حکم ہے نا کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف. اسم جو ہے مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے. اسم جو ہے نا زید مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بن سکتا ہے. فعل جو مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا. ضرب فعل ہے نا یہ صرف مسند ہی بنے گا، مسند الیہ نہیں بنے گا. کوئی بھی فعل ہے، جبکہ حرف نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ. ٹھیک ہے. نہ حکم بنتا ہے نہ اس کی طرف کوئی حکم جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. پہلے لفظ، پہلے مفرد کی تعریف، پھر مفرد کی اقسام، مرکب کی تعریف، پھر مرکب کی قسمیں، مرکب مفید غیر مفید، پھر مفید کو جملہ کلام بھی کہتے ہیں، پھر جملہ کی قسمیں، خبریہ انشائیہ، پھر خبریہ کی قسمیں. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو یہ الحمدللہ آپ نے اس کو پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی بھائی. عدنان صاحب اب آپ پڑھیں گے جی حضور. کہاں سے؟ فقہی، احکام فقہی. جی، وہ آیت کریمہ جو اوپر لکھی گئی ہیں اس سے یہ ثابت کہ وضو میں 4 فرائض ہیں. نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 کونیوں میں دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں میں دونوں پاؤں کا دھونا. فائدہ
کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 بوند پانی بہ جائے. بھیگ جی جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا ایک آدھ بوند بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے. نہ اس سے وضو نہ غسل یا غسل ادا ہوگا. نہ سے وضو ہوگا نہ ہی غسل ہوگا. اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں اکارا جاتی ہیں. جی بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے نہ کیا جائے تو اس پر اور ان پر پانی نہ بہے جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے. کسی عضو موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسا کہتے ہیں. جی موضع حدث کیا ہوتا ہے حضور؟ محدث جن جگہ جن موضع حدث. جگہوں پر جن دو چیزوں کو ہم دھویا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا. نمبر 1 منہ دھونا. شروع پیشانی تو سے یہ آپ یعنی نے جہاں دیکھ سے لیا، بال. پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دھونے کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک جگہ جی سے جی 2 ہر بوند. عضو پر پانی کے 2 بوند بہ جانے چاہیے. ہاں یعنی کہ چپڑ لینے کو وضو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ جو جی ہمارے جی منہ دھونا یہ فرض ہے. اب فرض کی تعریف کریں جی. منہ دھونا. جی ٹھیک ہو گیا. شروع پیشانی سے جہاں سے بال اگنے کی جمنے. انتہا ہو ہاں جمنے کی انتہا ہو تھوڑی تک طول میں اور ہوں، عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے. اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے. ہاں منہ کی تعریف یہ آ گئی کہ جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں تھوڑی تک ایک طول اور میں. ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک ہاں یہ سارا منہ ہے، اس کو دھونا ہے پورے سارے سا کو. منہ کہلاتا ہے. صحیح جی ہو گیا. مسئلہ نمبر 1 جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے گر گئے یا جمے جمے نہیں اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں. اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے. یہ جمنے سے ہاں کیا مراد ہے؟ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 2 اس میں مسئلہ ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ٹینڈ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے تو یہ صحیح ہے. بتایا نا کہ جہاں سے آپ نے اوپر تعریف یہ کی کہ جہاں قدرتی سے بال ہوتے ہیں بالکل. بال. اب کسی کی ٹرینڈ ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے جہاں عادتاً اس کے بال، جہاں ٹرینڈ تو پیچھے تک ہو عادتاً جاتی بال. ہے نا، تو عادتاً جی جی جہاں صحیح ہو گیا. وہاں دھونا ہے. آپ کہتے ہیں عادتاً بال جو اگتے ہیں نا اگر اس کے نیچے کہیں اگا گئے، مثلاً یہ صحیح ہے. ابرو کے اوپر بال آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے. پھر یہ صرف یہ نہیں کہ جہاں سے بال شروع ہو گئے بلکہ وہاں عادتاً جہاں بال اگتے ہیں نا وہاں سے دھونا شروع کرے گا. ان بالوں کو بھی دھوئے گا، اوپر سے بھی دھوئے گا. ٹھیک ہو گیا. کسی کے ٹھیک شاید ہو گیا. ماتھے پہ بال آ جائیں، ٹھیک ہے جی. جی جی کئیوں کے ماتھے بال ہوتے ہیں نا بالکل. ہاں، وہ جو تو پھر ماتھے کو عادتاً بھی دھوئیں گے اور پیچھے سے بھی دھو کر تو اس کو پیچھے شامل ہیں. کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا. جی. اچھا آگے مسئلہ نمبر کریں 2. جی. مسئلہ نمبر 2 مسئلہ مونچھیں. نمبر 2 ہاں مونچھیں یا بھووں یا بچی کے بال گھنے ہوں کہ بال بالکل نہ دکھائی دیں تو جلد کا دھونا فرض نہیں، ہاں بالوں کا دھونا فرض ہے. جی اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے. ہاں مونچھوں یا بھووں کے بچی کا کھال بالکل نہ دکھائی دو تو جلد کا دھونا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. بالوں کا دھونا فرض ہے. صحیح ہے. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 مسئلہ نمبر مسئلہ نمبر 3 اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں مونچھیں ہٹا کر اب لب کا دھونا فرض ہے. فرض ہے. لب کا دھونا مجھے اگر گھنی اور یعنی ہونٹوں کا دھونا فرض ہے. فرض ہے. جی ٹھیک ہو گیا. نمبر 4 داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے. اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد جس میں قدر چہرے کے گردے گرے میں میں آئے، آئیں ہاں ان گردے کا میں دھونا. آئیں اس کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں. اور ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں. نہیں اگر کچھ حصہ بھی گھنے ہوں اور کچھ چھدرے چھدرے تو وہاں گھنے تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہوں اس جگہ کا دھونا ہاں اور فرض ہے. جگہ جلد کا دھونا فرض ہے. اس جگہ جلد کا دھونا کیا ہے؟ جلد کا دھونا فرض ہے. ہاں جی. یہ چھدرے کیا یعنی ہلکے بال؟ ہلکے چھدرے ہلکے بال
हाँ हल्के हल्के बाल। अच्छा अच्छा जी चल के बाद ठीक हो गया। अच्छा नंबर 5 हो गया, लबों का वो हिस्सा जो जी आदतन आगे कोई और लब पढ़े, बंद। और आप थक जाएंगे। शेजान शाहजैन शाहजैन पढ़ेंगे अब। जी मसला नंबर 5 से, जी जी लबों का वो हिस्सा जो आदतन लब बंद करने के बाद ज़ाहिर रहता है, उसका धोना फ़र्ज़ है। तो अगर कोई खूब ज़ोर से लब बंद कर ले कि इसमें का कुछ हिस्सा छुप गया, कि इस पर पानी ना पहुंचा, की नाकुल्ली की धूल जाता तो वज़ू ना हुआ। वहाँ वो हिस्सा जो आदतन मुंह बंद करने में ज़ाहिर नहीं होता, उसका धोना फ़र्ज़ नहीं। फर्ज नहीं, यानी आतन जहाँ मुंह बंद करते हैं तो वो अगर चुप गया वो नहीं, लेकिन जो आतन खुला रहता है हमारा मुंह और वहाँ लब खुले रहते हैं तो उनका धोना क्या है, लाजमी है। जी मसला नंबर 6, रुखसार और कान के बीच में जो जगह है, जैसे कम्पटी कहते हैं, जिसे क्या कनपटी कहते हैं। कनपट्टी कहते हैं, इसका धोना फ़र्ज़ है। हाँ, इस हिस्से में जितनी जगह दाढ़ी के घने बाल हों वहाँ बालों का, और जहाँ बाल ना हो या घने ना हो तो जिल्द का धोना फ़र्ज़ है। फर्ज है। जी मसला नंबर 7, नथ का सुराख अगर बंद ना हो तो इसमें पानी बहाना फ़र्ज़ है। अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हरकत दे, वरना ज़रूरी नहीं। अगर वो तंग है तो फिर उसको हरकत दे, अगर खुली है तो फिर जरूरी नहीं। जी नथ क्या होती है जी बुरहान भाई, आगे बुरहान भाई पढ़े। हज़रत? नथ क्या होती है? हजरत मसलन नथ नथ होती है जो फीमेल कोका नहीं डालती नाक में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो होता है। हाँ हाँ, नाक में जो कोका डालती है ना और सुराख करती हैं, वो नथ पहनती हैं, उसकी बात हो रही है। जी बुरहान भाई, सही। मसला नंबर 8। जी हाँ जी हजरत, मसला नंबर 8। हाँ जी मसला नंबर 8, आंखों के ढीले और पपोटों के अंदरूनी सतह का धोना कुछ दरकार नहीं, बल्कि ना चाहिए कि मुज़र है। ठीक है, हाँ ढेले, यानी आंखों के मसला नंबर ढेले 9। कहेंगे मेरे ख्याल। जी हाँ ढेले ढेले। मुंह और यानी वो जो हाँ आंखों के पपोटे जैसे वो कुछ लोग उल्टे कर देते हैं ना वो। हाँ अच्छा, हाँ तो मसला जी नंबर जी 9, मुंह धोते वक्त आंखें जोर से मींच लें कि पलक के मुत्तसिल जी एक खफीफ सी तहरीर बंद हो गई। बंद हो गई और इस पर पानी ना बहा और वो आदतन बंद करने से जाहिर रहती हो तो वजू हो जाएगा, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए, और अगर कुछ ज्यादा धुलने से रह गया तो वजू ना होगा। हाँ, यानी यानी इस तरह अगर किसी मुंह ने ना जोर बीच से आंखें लेके। बंद कर ली। हाँ जी। जी हाँ जी। अच्छा मसला नंबर मसला नंबर 10। 10, आंखों के कुएं आंखों के कोए पर पानी बहाना फर्ज है। ठीक है, अब यानी इसका मतलब है नाक की तरफ आंख का कोना। ठीक है, आंख हाँ के जी नाक तरफ। कोए पर पानी बहाना फर्ज है, मगर हाँ, मगर सुरमे का जरम कोए या पलक में रह गया और वजू कर लिया और इतला ना हुई और नमाज पढ़ ली तो हर्ज नहीं, नमाज हो गई, वजू भी हो गया। अगर मालूम है तो इसे छुड़ा कर पानी बहाना जरूर है। हाँ जरूर है। मसला शाबाश। नंबर 11। हाँ हाँ जी, हम्म पलक का हर बाल पूरा धोना फर्ज है, अगर इसमें कीचड़ वगैरह कोई सख्त चीज जम गई हो तो छुड़ाना फर्ज है। हाँ, फर्ज है। आगे ये हजरत हमारे हाथ मसाइल धोना। हो गए। हाँ जी, जी जी पढ़े। हाँ यानी चेहरे के बारे में हो गए। हाँ जी, जी दूसरा जी हाँ, फर्ज चेहरे है के बारे हाथ में। धोना, इस हुक्म में कोहनियां भी दाखिल हैं। हाँ जी, जी जी मसला नंबर 12, अगर कोहनियों से नाखून तक कोई जगह जरा भर भी धुलने से रह जाएगी तो वजू ना होगा। वजू ना मसला होगा। नंबर 13, ठीक हो गया। हर किस्म के जायज नाजायज गहने, छल्ले, अंगूठियां, पहुंचियां, कंगन, कांच, लाख वगैरह की चूड़ियां, रेशम के लच्छे वगैरह अगर इतने तंग हों कि पानी नीचे ना बहे तो उतार कर धोना फर्ज है। अगर सिर्फ हिलाकर पानी धोने से पानी बह जाता है तो हरकत देना जरूरी है। हाँ अगर ढीले हों कि बे हिलाए भी नीचे पानी बह जाए तो कोई जरूरी नहीं। जी मसला नंबर 14, हाथों की 8 खाइयां
انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر وہ جگہ جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال، جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ جی گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ حضرت کسی بھائی کا جی سوال ہے؟ شاہزین صاحب، جی جی وہ حضرت یہ سوال ہے کہ چوڑیوں کی جو بات ہے اس میں گھڑی بھی آتی ہے، جیسے گھڑی ٹائٹ پہنی ہو اگر؟ جی جی بالکل بالکل، صحیح۔ جی جی مسئلہ نمبر 15۔ ہاں جی، ہاں، مسئلہ نمبر 15، بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے۔ اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موزے فرض سے متصل ہے، اس کا اتنے کا دھونا فرض ہے۔ آگے اب سے حضرت تیسرا جو سر کا مسا، تیسرا فرض، چوتھائی سر کا مسا جی فرض ہے۔ مسا کرنے کے لیے ہاتھ جی تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو، یعنی گیلا کر لیا ہو۔ مسئلہ نمبر 17، جی کسی عضو کے مسا کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسا کے لیے کافی نہ ہوگی۔ ٹھیک، تو حضرت یہ والی بات تو پچھلے والے سے یعنی مختلف نہیں ہو گئی؟ پچھلے 16 نمبر مسئلہ میں تو یہ ہے نا کہ ہاتھ کا تر ہونا چاہیے، خواہ تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے لیا ہو، لیکن مسئلہ نمبر 17 میں جی ہے اس کے مسا کے بعد جو ہاتھ میں تری رہ جائے گی وہ دوسرے اس کے مسا کے لیے کافی نہ ہوگی۔ یعنی مسا تو صرف سر کا ہی کرنا نا، اور یا پھر وہ گردن اور کانوں کا جی مسا کے لیے بات ہو رہی ہے؟ جی ایک منٹ، صحیح۔ سر کا اچھا، مسا مسئلہ کرنا، چوتھائی ہاں سر جی کا مسا فرض ہے۔ مسا جی کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے جی ٹھیک دھونے ہے کے یہاں بعد تک۔ رہ گئی ہو یا نئے پانی سے تر کر لیا ہو۔ کسی عضو کے مسا کے بعد، اب یہ جی مسا ٹھیک، کرنے کے بعد، سمجھے نہیں؟ جی اب ایک دفعہ دوبارہ، مسا ہو گیا کسی جیسے، عضو کے ہاں جی ہاں کسی عضو کے مسا کے بعد جو ہاتھ تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسا کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ایک مسا کر لیا نا، پھر وہ ہاتھ تری رہ بھی گئی نا، وہ کافی نہیں ہوگی، اوپر ہے صرف تری ہونا چاہیے، مسا کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، سمجھ نہیں؟ یعنی کہ اوپر والے مسئلے میں جی یہ ٹھیک بتا رہے ہیں کہ حضرت، آپ کا ہاتھ تر ہونا چاہیے تو آپ کا مسا ہو جائے گا۔ نیچے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ مسا کر لیا نا، ہاتھ تر بھی دوبارہ مسا نہیں کر سکتے آپ۔ جی حضرت ٹھیک، سمجھ آ گئی؟ مسے کے لیے نئے دوبارہ یعنی ہاتھ تر کرنے جی پڑیں جی گے نئے مسے کے لیے؟ ہاں جی ہاں جی 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 صحیح ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 18، سر پر جی بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسا فرض ہے، اور سر کا مسا اسی کو جی کہتے ہیں، یعنی اگر کسی کی ٹنڈ جی ہے تو وہ اتنے حصے پہ ہی کر لے۔ ہاں جی، مسئلہ جی نمبر 19، امامے ٹوپی دوپٹے پر مسا کافی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسا ہو جائے گا۔ ہو جائے گی مسئلہ جی۔ نمبر 20، سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسا کرنے سے مسا نہ ہوگا۔ حضرت یہ یہ نہیں کہ لٹکنے سے بال مطلب کہ جیسے کسی کے لمبے بال ہوں؟ لمبے فیمیل کے بال ہوتے ہیں نا، تو مسا کرنے کے بجائے وہ ہاتھ گیلا کر کے جی جو جی بال بڑے ہیں تو ان پہ ہاتھ پھیر دے، ہاں، ایسا نہیں ہوگا۔ چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ تو انشاءاللہ انشاءاللہ آگے سر الحمدللہ۔